الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ کندہ کسی کا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کا کندہ نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب سرائے فانی ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، موت اور ما بعد الموت کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ ابھی قریب ہی میں 2 جنازے ہوئے تو اس میں کچھ باتیں میں نے محسوس کی تو سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دینی چاہیے تاکہ وقت پر مجھے اور آپ کو کام آئے۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بھلا تم کیوں کر منکر ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تم نتھنگ سے، مردہ سے، کوئی چیز نہیں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو زندگی دی، تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ آگے فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ہم اس کے بعد تمہیں موت دیں گے۔ آگے فرمایا ثم یحییکم، کہ موت کے ساتھ آدمی فنا نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، اور یہی اسلامی عقیدہ ہے، اور قرآن کریم اس پر خوب زور دیتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی کو کہا تھا مرتے ہیں مرنے والے لیکن فنا ہوتے نہیں، مرتے ہیں مرنے والے لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ ہاں، یہ صرف آنکھ سے غائب ہے، فنا نہیں ہے، اور جانے والے ہم سے جدا نہیں ہوئے، ہم واپس ان کے ساتھ جا کر ملنے والے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا ہے تو کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی ٹرین میں ہے اس کی پہلے بکنگ ہے، کسی کی بعد میں بکنگ ہے، یہ فنا نہیں ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا۔ دیکھیے اسلام میں چھاتی پیٹنا، چہرے پر مارنا، شکوہ شکایت کرنا کسی کے انتقال ہو جانے پر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟
اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری ملاقات کرانے والے ہیں، آگے جا کر تمہاری ملاقات ہونی ہے، یہ پہلے چلے گئے، بعد میں تم آؤ گے۔ میرا اور آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو خاص دعائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائی، سکھائی، ہم یاد نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، یاد کر لیا تو پڑھتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ دعا کا میننگ اور مفہوم کیا ہے۔ معنی اور میننگ آدمی سمجھتا ہے تو اس کو عجیب لطف آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہاں، پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم ایک تو یاد نہیں کرتے، یاد کیا تو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، تبرکن پڑھ لیتے ہیں، برکتن، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کچھ نہیں معلوم۔ یہ عقیدہ پختہ کرایا گیا کہ ملاقات ہونی ہے، اس لیے ماتم مت کرو، بے ایمانہ کہ چھاتی پیٹنا، چہرے پر مارنا، کپڑے پھاڑنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ شکایت کرنا۔ فرمایا نہیں، تم ملنے والے ہو۔ ایک لڑکا انڈیا گیا اپنے والدین کو ملنے، اور ساتھ میں ڈیکلیریشن بھی لے کر گیا ہے، کام بھی اس نے ڈال دیا، وہ جلدی آ گیا۔ اب ماں باپ اتنا نہیں روتے، اور بعض مرتبہ روتے بھی نہیں، کیوں؟ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو جا رہا ہے، چند دنوں بعد ہم پیچھے آ رہے ہیں، پھر ہماری ملاقات ہونی ہے، تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، یا غم ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو شریعت نے روکا ہے، یہ فلسفہ سمجھایا کہ تمہاری ملاقات ہونی ہے، اور یہ بار بار میرے اور آپ کے دماغ میں بٹھایا۔ لیکن وہی بات جو میں نے ابھی کی، قبرستان میں جب داخل ہو، دیکھیں ہمارا الٹا معاملہ ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بعض لوگ سلام کرتے ہیں، حالانکہ مسجد میں داخل ہو، لوگ عبادت میں مشغول ہو تو سلام زور سے نہیں کرنا ہے، کوئی نہ ہو مسجد میں اور کر لیا الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ یہاں کرتے ہیں۔ قبرستان میں باقاعدہ شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، ہم وہاں نہیں کرتے، وہاں نہیں کرتے۔ اور وہاں نہیں کرتے اس کی وجہ سے، دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جایا کرو چونکہ اس سے موت یاد رہتی ہے۔ ان میں ایک جگہ قبرستان بتائی کہ قبرستان جایا کرو، موت یاد رہے گی۔ اور یہ یاد دہانی کہاں سے کرائی گئی؟ پہلا پاؤں میں نے اور آپ نے قبرستان میں رکھا، وہیں سے ہمیں یاد کرایا گیا کہ موت کو یاد کرو، ریمائنڈ کرایا گیا۔ لیکن ہم نہیں پڑھتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی فون پہ دنیاوی بات چیت جاری ہے، کوئی بہت ضروری کام ہو الگ بات ہے، لیکن ابھی دفنا رہے ہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ جو وار سے ان کے تو تاری ماری چالو قبرستان میں، قبرستان میں واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھنے شروع، یوٹیوب پہ دیکھنا شروع، ادھر ادھر کی باتیں شروع۔ حالانکہ خود حضور نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں کیا رہے؟ موت یاد رہے، موت کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ لیکن ہمیں، میرا اور آپ کا، اس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں، دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ جہاں موت یاد آنی چاہیے مجھے اور آپ کو، وہاں بھی موت یاد نہیں آتی، وہاں بھی دنیا کے تذکرے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کیا سکھایا، اس نیت سے آج سنو کہ انشاءاللہ یاد نہیں ہے تو یاد کریں گے، سمجھ کر میننگ کے ساتھ یاد کریں گے، اور جب بھی قبرستان جائیں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ اور قبرستان جایا کرو میرے بھائی، میں نے اور آپ نے تو کیا کیا؟ صرف عید کے دن کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، وہ بھی سب نہیں، کچھ لوگ۔ اور عذر کیا پیش کرتے ہیں؟
યાર એમ કે હવે લાજપુરમાં, બારડોલીમાં, નસીરપુરમાં, મલેકપુરમાં હોતે તો કે પાસે કબ્રસ્તાન માણસજી આવે એમ કે हैं हाँ कि कब्रिस्तान करीब है तो चला जाए, यहाँ तो बहुत दूर है, कि ट्रैफिक बहुत लगती। तो मैंने कहा तू इल्फर्ड और उससे आगे साउथ होल वेमली खाने जाता है तो तुझे ट्रैफिक नहीं लगती हैं? तब अरे बाज लोग तो लेस्टर तक खाने जाते। देखिए लेस्टर है कि हुआ गेला कहीं मौसम खाली खावा गेला इनके फ्रेंड आज, लेकिन यहाँ नहीं जाते। क्या सिखाया कि उलमा ने लिखा है, डॉक्टर अब्दुल हई साहिब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह ने, औलाद के ज़िम्मे मरने के बाद वालिदैन के ये हक़ है औलाद पर, हफ्ते में एक दिन वालिदैन की कब्र पर हाजिरी दे। मैं किसी से नहीं पूछूंगा, हर आदमी अपने आप से पूछे यहाँ कि उसकी माँ या बाप अगर इस मुल्क में इंतकाल हुआ है तो क्या हम लोग जाते हैं हफ्ते में एक मरतबा? फरमाया हक़ है। और याद रखो मैं और आप अपनी वालिदैन की कब्र पर जाएंगे, अपनी औलाद को भी साथ में ले जाएंगे, तो ये औलाद मेरी और आपकी कब्र पर आएगी, वरना याद रखना मुझे और आपको जाने की फुर्सत नहीं है। और हम ये सोच कर बैठे हैं कि मेरी औलाद मेरी कब्र पर आएगी, कब्रिस्तान आएगी, उससे आगे मैं कहूँ चाहे वो आलिम दीन है तब भी नहीं आएगी। हम नहीं जाएंगे, उनको साथ लेकर नहीं जाएंगे, आदत नहीं डालेंगे और फिर ये तमन्ना करे कि वो हमारी कब्र पर आए। इन ख़यालस्तो महालस्तो जुनून। क्या दुआ सिखाई? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। लोगों ने इसको भी मजाक का ज़रिया बना लिया। मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप पे हर चीज़ देखने की भी नहीं होती, हर चीज़ शेयर करने की भी नहीं होती। यानी हमने इबरत की जगह को जोक बना लिया, मजाक, तमस्खुर। मेरे ऊपर भी आया, वो बाज़ ग्रुप में हूँ मैं कोई ख़ास वजह से, तो अब उस पर लोग सेंड करने वाले करते हैं। तो एक कब्र है, उसके पीछे एक आदमी छुपा है और कह रहा है अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो एक दूसरा उधर कहीं छुपा हुआ है और कह रहा है कि हाँ भाई अब्दुल शकूर। हंसने की बात नहीं है, मजाक है। और दीन की बातों का मजाक उड़ाना आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है, याद रखना। अमल नहीं किया कुफ्र तक नहीं जाओगे, याद रखो फर्क। अमल नहीं किया किसी वजह से तो कुफ्र तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन मजाक उड़ाओगे, तमस्खुर उड़ाओगे, ये अमल कुफ्र की दहलीज पर जाकर खड़ा कर देगा। इसको जोक बनाया जा रहा है और लोग शेयर कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो क्या फरमाया? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफना व नहनु बिल असर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कि तुम पर सलामती हो ए कब्र वालो। क्या माना है? तुम पर सलामती हो ए कब्र वालो, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह। शरीयत की तालीम देखिए, बंदा खुद पहले मग़फ़िरत का मोहताज है किसी और से। ये ज़हन बनाया मेरा और आपका, यूँ न समझो कि हम औरों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, खुद को भूल जाए। शरीयत ने कहा पहले तुम अपने आप को याद रखो। जनाजे की दुआ में भी देखिए क्या सिखाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। पहले किसके लिए मग़फ़िरत तलब की गई? जिंदों के लिए, फिर मुर्दों के लिए। व शाहिदीना व गायबिना, पहले जो मौजूदीन हैं, जो हाजिरीन हैं, उनकी मग़फ़िरत तलब की गई, बाद में गायबीन की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर है, अबुल अंबिया है। सूरह इब्राहीम में 13वां पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को ज़िक्र फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं,
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب، یہ ہمارے رب، پہلے تو میری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اس کے بعد والدین کی مغفرت فرما ہمارے، اور سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ تو یہاں بھی قبرستان میں گئے تو سکھایا پہلے اپنے لیے مغفرت مانگو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ یہ بات اصل بتانی ہے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، فرمایا مفہوم ہے کہ اے قبرستان میں سوئے ہوئے مومنین اور مسلمین، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ذہن بنایا، یہ ہمارا مقام کیا ہے، منزل یہ ہے۔ وہ نعت ہے نا کہ منزل تیری قبر ہے، ہاں تو آدمی کی منزل قبر ہے، یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ ہماری منزل ہے۔ اثر کس کو کہتے ہیں؟ اثر عربی میں یہ جو پاؤں اور قدم کے نشان ہوتے ہیں نا، پاؤں اور قدم کے نشان، اس کو اثر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ تم جس نہج پر گئے ہو، تمہارے ہی قدموں پر ہم لوٹنے والے ہیں الٹے پاؤں، اسی پر ہم آنے والے ہیں۔ دوسری دعا اس میں سکھایا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اوپر بھی سلام ہے، اس میں بھی السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ او کما قال۔ کیا فرمایا یہاں کہ انشاءاللہ ایک دن ہم یہاں تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ یاد تازہ کرائی گئی، موت کو تعزیات کو، موت کی یاد کو تازہ کرایا گیا۔ لیکن ہم نہیں پڑھتے، اس لیے موت کی یاد نہیں رہتی۔ تو آج سے یہ نیت کرو، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اس کے بعد ہم تمام کو کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی قبرستان جائیں گے تو یہ دعا پڑھ کر اس کا مفہوم اور معنی دماغ میں رکھ کر ہم وہاں پر حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، انتقال ہو جائے، مجھے کچھ باتیں چونکہ اب وقت نہیں ہے، موت سے پہلے بھی جو کام ہم کرتے ہیں اس میں توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے، اور بعض مسائل میں ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بتانا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے، تو پہلے یہ زیادہ اہم ہے وہ سن لیں۔ اب ہماری اس مسجد میں بھی اور قبرستان میں ہو تو وہاں بھی ایک رسم شروع ہو گئی ہے، کل بھی میں نے کہا تھا۔ ہمارے یہاں یہ جو کمرہ ہے سیدھے ہاتھ پر، تو وہاں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، جنازے کو، اور اس کا چہرہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو وہ کٹن پڑے ہیں وہ کٹن کو بھی کھول دیا جاتا ہے، اور سب کو بلا بلا کر کہ آؤ چہرہ دیکھو، آؤ چہرہ دیکھو، آؤ چہرہ دیکھو۔ یہ رسم ہے، یہ نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ ہمارے اسلاف کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں۔ ہاں اتنا ثابت ہے کہ مرد ہے میت، اس کا انتقال ہوا، محرم عورتیں دیکھ سکتی ہے، جو فیملی والے ہیں اس کے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اجنبیوں کو اور جو آ رہے ہیں ان کو بلا بلا کر کے چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھو، یہ شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا۔ بعض مرتبہ مردے کے اوپر اگر وہ نیک نہیں ہیں تو میں بولنا بھی نہیں چاہتا، وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے، عذاب کا اثر چہرے پر آ جاتا ہے، پھر لوگ اس کی باتیں کریں گے، اور شریعت چاہتی ہے کہ اس کا عیب چھپا رہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا
کہ سب دیکھتے ہیں، مل کیا جاتا ہے دیکھ کر، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، زندگی میں وہی آدمی جو دیکھنے آ رہے ہیں وہ کسی بیماری کا شکار ہے، یہاں NHS کو بھول جاؤ، ہمارے ملک کی لے لو، اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپریشن ہے، اور وہ آیا بھی تو ہم چہرہ نہیں دکھاتے اس کو اپنا، اور اس کا چہرہ نہیں دیکھتے، بھاگتے ہیں اس سے، اور مرنے کے بعد اسی سے پیار آ جاتا ہے، اسی پہ پیار آ جاتا ہے۔ اور اس ملک میں ہسپتال میں ہے، گھر میں ہے، مجھے اور آپ کو فرصت نہیں کہ جا کر اس کی عیادت کر لے، جا کر اس کا چہرہ دیکھ لے، لیکن مرنے کے بعد سب کو جو ہے وہ چہرہ دیکھنے کی پتہ نہیں عجیب طلب اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھو، لیکن سب کے لیے کھول کر مت رکھو۔ اور بعض علماء، سب نہیں، بعض نے تو یہ کہا کہ جب کفن میں لپیٹ دیا گیا میت کو، اب اس کا چہرہ بند کر دو، کوئی آئے گا دیکھنے لیے تو قریبی ہے کھولو، پھر جو ہے وہ واپس بند کر دو۔ اس لیے ایک تو یہ کٹن بند رکھو، جو بھی حضرات شامل ہو، مسجد میں یہاں لا کر رکھا ہے، کٹن بند رکھو، جو قریبی لوگ ہیں ایک دم اس کے، وہ آ کر دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ اور یہ بھی نماز جنازہ سے پہلے، اس کے بعد نہیں۔ ہاں، ایک صورت میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی نماز میں قریبی ہے، مثلا بیٹا ہے، شریک نہیں ہو سکا ہے، بھائی ہے، ڈیوزبری میں رہتا ہے، لیسٹر میں رہتا ہے، گلوسٹر میں رہتا ہے، کہیں اور رہتا ہے، اب وقت ہو گیا، ٹریفک میں وہ الجھ گیا، پھنس گیا، نماز جنازہ ہم نے پڑھ لی، وہ سیدھا قبرستان آیا، اور وہاں اگر اس کو گاڑی کے اندر دکھا دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اس کو بھی میں کلیئر کر دوں۔ اب یہ سب چیزیں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بڑے مفتی صاحب کا انتقال ہوا، بڑے عالم صاحب کا انتقال ہوا، امام صاحب کا انتقال ہوا، تو ہم لوگ اس کا چہرہ کھول دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور سب کو کہتے ہیں کہ لائن میں آؤ، قطار بناؤ، اور سب دیکھتے دیکھتے وہ سرکل بنا ہوا ہے راؤنڈ اباؤٹ، اور وہ سب جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ رسم علماء سے شروع ہوئی، عوام تک پہنچے گی۔ دو موقع پر حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے، مسلمان چشم پوشی کر جاتے ہیں، بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سب جائز جائز، ہونے دو ہونے دو۔ اور اگر میں جو بات انہوں نے کہیں اپنے طرف جو کہتے ہیں اگر کہوں تو کہ આપણે આંખ આડા કાન કરી લઈએ، બે ટાઈમ પર આપણે લોકો શું કરે؟ આંખ આડા કાન ને તે بھی نہیں સમજ میں આવે تو کہ جاگتا مترے، یعنی سب معلوم ہے، لیکن وہ ہونے دیا جائے۔ ایک شادی کا موقع جو خوشی کا ہے، دوسرا موت کا موقع جو غمی کا ہے۔ اصل امتحان تو ان دو موقع پر ہے، لیکن وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب مسلمانوں پر آفت آتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کیوں دعا قبول نہیں کرتا؟ بھائی جو دیر سے آئے نماز نہ پڑھے، آپ کو وقت دیا جاتا ہے سنت کے لیے، بیان سننا یہ بھی عبادت ہے۔ ہاں، دین کی باتیں سننا یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حلقہ لگا ہوا تھا، مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک جگہ پر کچھ لوگ انفرادی عبادت کر رہے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول تھے، دوسری طرف حلقہ لگا ہوا تھا، تو حضور اس دینی حلقے میں جہاں دین کی بات ہو رہی تھی جا کر بیٹھ گئے، اور اس موقع پر فرمایا انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے جو ماحول بنا ہوا ہے اسے رہنے دے، کوئی باہر کا آدمی آئے وہ الگ ہے، ہم لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں، برسوں سے رہتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرو۔ آج ایک کھڑا ہوگا، کل دوسرا کھڑا ہوگا، پھر تیسرا کھڑا ہوگا، تو ایک تو نماز میں بھی خلل پڑتا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی آواز زور سے آ رہی ہوتی ہے، اس کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہرحال اس لیے رسم نہ بناؤ۔ دوسرا ابھی جو انتقال ہوا نا، تو وہ جو میت تھا تو ان کا بیٹا میرے پاس آیا، اور آ کر انہوں نے ایک سوال کیا، اور یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، کہ کچھ لوگ میری والدہ کو منع کر رہے ہیں کہ وہ میرے والد یعنی ان کے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔
یہ بھی غلط مسئلہ ہمارے درمیان چل پڑا ہے کہ عورت تو بہت کچھ کر سکتی ہے مرنے والے شوہر کے ساتھ. اگر مرد موجود نہیں ہے غسل دینے کے لیے، اگر مرد موجود نہیں ہے کفن پہنانے کے لیے، تو عورت اپنے شوہر کو جو انتقال کر چکا ہے اسے تیمم کرائے گی. بعضوں نے غسل کی بھی اجازت دی کہ غسل بھی کرا سکتی ہے، یا پھر تیمم کرائے اور اس کے بعد وہ اسے کفن بھی پہنا سکتی ہے، اسے چھو بھی سکتی ہے. جب تیمم کرائے گی، غسل کرائے گی تو چھوئے گی نا، کفن پہنائے گی، چھوئے گی. اور اس کو ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ تو نہیں دیکھ سکتی اپنے شوہر کو. ارے وہ تو ابھی عدت میں ہیں، وہ تو اب بھی شوہر کے نکاح میں ہیں. شوہر کے انتقال کے ساتھ عورت نکاح سے نہیں نکل جاتی، اسی لیے تو وہ عدت میں بیٹھتی ہے، اور اسی لیے تو عدت کے اندر اس کا کسی سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو جائے. اس لیے غلط مسئلہ چل پڑا ہے. وہ تو یہاں تک کر سکتی ہے کہ غسل دے، تیمم کرائے، کفن پہنائے. ہاں، مرد کے اندر کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ عورت انتقال کر گئی تو اس کا جو شوہر ہے وہ شوہر اسے دیکھ سکتا ہے. کپڑا اگر ہے موجود باڈی پر تو چھو بھی سکتا ہے، اسے کندھے پر اٹھا بھی سکتا ہے. اور قبر کے اندر اگر محرم کوئی نہیں ہے میت کا تو زیادہ حقدار یہ شوہر ہے کہ وہ قبر میں اترے گا اور اپنی بیوی کو اتارے گا. لیکن ہم لوگ اسی موقع پر، اور یہ بھی عجیب چیز ہے کہ ایسے موت کے موقع پر ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ، ہر آدمی مفتی. میں کہاں کرتا ہوں کہ یار آٹلو جلدی مفتی بناતું ہوتے તો ખોટો મદ્રેસામાં જઈને અમે માર ખાધો યાર. હે ને ખોટા આટલા વરા મેં કે બગાડ્યા. મને શું ખબર કે આટલું બધું યુકેમાં ફટાફટ મુફ્તી બની જાય. بہرحال وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.